سر آپ گجرات سٹی سے بلانگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گجرات سٹی کے ایک ایسے ایریا سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پر قتل و غارت اور یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہیں، لیکن ایسے ایریا سے آپ نکلے اور آپ کی پرسنالٹی اتنی انٹلیکچوئل ہے، تو یہ کیسے ہو؟ مائنڈ ریڈنگ ہے وہ، نیت ریڈنگ نہیں ہے، نیت اللہ کو پتہ ہے۔ نہیں ہے تو بالکل مائنڈ ریڈنگ کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی انسان کی شخصیت کو جانتے ہوئے، اس کے مزاج کو جانتے ہوئے، اس کے مائنڈ کو ریڈ کر سکتے۔ آپ کے بارے میں بتا دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو، میں جی ابھی آپ کو ضرور۔ جو ریڈ میں نے کیا، آپ میں ایک ہڈن اینگر ہے، اور جب یہ غصہ ایکٹیو ہوتا ہے تو بہت زیادہ وہ اور آپ کو نارمل ہونے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے۔ دل کے انتہائی آپ صاف اور سچے انسان ہیں، لیکن سم ٹائم کمیونیکیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کسی کو اپنا آپ سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ پریورٹیز نہیں کلیئر ہوتی ہیں، کنفیوژن رہتی ہے فیصلہ کرتے وقت۔ یہ 3 چیزیں میں نے ریڈ کی۔ اور اتنے کم ٹائم میں آپ کی ویڈیوز میں موسٹلی جو ہے لوگوں کے لیے بڑے کی پوائنٹس ہوتے ہیں سکسیس کے حوالہ سے، کہ آپ یہ کریں تو کامیاب ہو جائیں گے، اس طرح سے کریں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اکارڈنگ ٹو یو سکسیس کیا ہے؟ سر بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو قاسم علی شاہ ہیں وہ جو ہیں ہوائی باتیں کرتے ہیں، when it comes to reality تو ریئلسٹک نہیں ہوتی، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کہ بچوں کو، بیوی کو، والدین کو، رشتوں کو، ان کو کوئی سیلیبریٹی نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل آپ کی بیوی کو خاوند چاہیے ہوتا ہے، بچوں کو باپ چاہیے ہوتا ہے، والد کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے، بہنوں کو بھائی چاہیے ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کائنات شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں GNC گلوبل چینل۔ ناظرین آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، سوشل میڈیا پر ہم لوگ بہت سی ویڈیوز ان کی دیکھتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ شیئر بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہے نامور شخصیت سر قاسم علی شاہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا ہی احسان ہے۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت دینے کا۔ سر آپ گجرات سٹی سے بلانگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گجرات سٹی کے ایک ایسے ایریا سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پر قتل و غارت اور یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہیں، لیکن ایسے ایریا سے آپ نکلے اور آپ کی پرسنالٹی اتنی انٹلیکچوئل ہے، تو یہ کیسے ہو؟ اچھا دیکھیے بیٹا، جو میرا گاؤں ہے معین الدین پور، اس کا یہ تعارف ناکافی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ میرے گاؤں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے، وہ 65 کی وار ہو، پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو، ٹھیک اس ہے، کے پائلٹس ہوں میرے گاؤں سے ہیں۔ کئی ایسے قابل لوگ جو ہیں وہ ٹیچنگ میں، ایجوکیشن میں میرے گاؤں سے آپ کو ملیں گے۔ کئی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر میرے گاؤں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، افواج پاکستان میں بہت سے آفیسرز ہیں جو سرو کر رہے ہیں، میرے گاؤں سے ہیں۔ میرے گاؤں نے کہہ لیجئے کہ پری پارٹیشن بھی جا کے دیکھیں تو آپ کو جو آئی سی ایس آفیسر تھے اس وقت، آج سی ایس ایس ہوتا ہے، اس وقت آئی سی ایس ہوتا تھا، وہ بھی آپ کو میرے گاؤں سے ملیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلی سیٹلائٹ گئی، اس میں جو سائنٹسٹ تھا میرے گاؤں سے تھا۔ یہ گاؤں کا بڑا پازیٹیو ایک رخ ہے۔ سید امیر حسن شاہ صاحب، ان کو کاکو شاہ کہتے تھے، اور جناح کے وہ رائٹ ہینڈ تھے۔ تحریک پاکستان میں ان کا بڑا رول تھا۔ اور یہ جو کالا شاہ کاکو ہے، یہ بھی دراصل کالا گاؤں تھا، اور کاکو شاہ نے یہاں زمینیں خریدیں تو کالا شاہ کاکو کالا بنا۔ شاہ۔ تو میرے گاؤں کا ایک پازیٹیو رخ بھی ہے، اور یہ انتہائی محبت کرنے والے مخلص لوگ ہیں۔ ایک چیلنج یہ بھی ہے، یہاں لڑائی جھگڑے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ کم ہو گئے۔ ایجوکیشن کا رجحان بڑھا ہے۔ میری برتھ جو ہے وہ عزیز بھٹی ہاسپٹل کی ہے، گجرات کی، کیونکہ میں فیملی کا پہلا بچہ تھا۔ تو ہمارے ہاں پنجابیوں میں رواج ہے کہ جب بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے تو عورت جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی تو میری برتھ جو ہے وہ گجرات سے۔ اس کے بعد کیونکہ میری فیملی لاہور سیٹل ہو چکی تھی، شفٹ ہو چکی تھی، تو میرا پھر گاہے بگاہے نانکا دادکا ان کو ملنے کے لیے جانے میرا گجرات رہتا تھا۔ اور ہمارے بے شمار ایسے ریلیٹیوز ہیں جو دوسرے شہروں میں سیٹل ہوئے، ٹھیک ہے، اور آج کہہ لیجئے وہ اپنے اپنے شعبے میں بڑا نام کما چکے ہیں، ٹھیک اور ہے، بڑے غیر معمولی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کہنا کہ صرف میں تو ایک عام سا انسان ہوں، بڑے بڑے قابل لوگ ایسے ہیں جو گجرات بڑی ایک زرخیز زمین ہے، بالکل یہ سونی مہوال کی اور یہ ساری محبت کرنے والوں کی دھرتی ہے، زرخیز زمین ہے، وفادار لوگ ہیں، کمیٹڈ لوگ ہیں، اور ان میں بڑا پوٹینشل ہے۔ میں یورپ میں جاتا ہوں، انگلینڈ جاتا ہوں، چھائے ہوئے ہیں ہر جگہ گجراتیہ چھائے ہوئے ہیں، اور گجراتیہ شاید اپنے علاقے میں لڑ پڑتا ہے گجراتیہ کے ساتھ، بالکل لیکن ایسے دنیا ہی کے کسی کونے میں بھی ہو تو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ بازو پکڑ لیتا ہے۔ میں رشیا تھا، وہاں کوئی اور دوست کو وی آر عراقیہ مل بلیسڈ گیا۔ سر کہ گجرات سٹی سے آپ جیسے جو ہے شخصیت جو ہے، ہم شکر گزار ہیں اللہ کے بھی کہ ایک بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ آپ گجرات سے بلانگ کرتے ہیں۔ اچھا سر، آپ کی ویڈیوز میں موسٹلی جو ہے لوگوں کے لیے بڑے کی پوائنٹس ہوتے ہیں سکسیس کے حوالہ سے، کہ آپ یہ کریں تو کامیاب ہو جائیں گے، اس طرح سے کریں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اکارڈنگ ٹو یو سکسیس کیا ہے؟
کامیابی ایک بڑی ریلیٹو ٹرم ہے. اگر بندہ بدل جائے تو اس کی تعریف بدل جاتی ہے, سچویشن بدل جائے تعریف بدل جاتی ہے. طالب علم کے لیے نمبر حاصل کرنا کامیابی ہے, اسپورٹس مین کے لیے کھیل کے میدان میں کامیاب ہونا, سیاستدان کے لیے اقتدار میں آنا, کاروباری بندے کے لیے پیسہ کمانا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے. مطلب ہر شخص کے لحاظ سے جو ہے سکسیس ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن کہ دین کیا نے ہے بڑا اس کے آسان کر دیا, ربنا آتنا فی الدنیا, آپ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مانگتے ہیں. مانتے ہیں, ایسے ہی ہے بالکل. اچھا سر, میں نا آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں آپ نے بتایا کہ آپ موٹیویشنل اسپیکر تو ہیں ہی ہیں, مائنڈ ریڈنگ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سول ریڈنگ بھی کرتے ہیں. وہ پوائنٹ مجھے بڑا ٹچی سا لگا, کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو نارملی آپ اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو سول ہوتی ہے نا, کہتے ہیں جب آپ کی سول ڈسٹرب ہوتی ہے آپ صرف اللہ کے پاس جاتے ہیں. لیکن کچھ اللہ کے ایسے بنائے لوگ بھی ہیں جو سول ریڈنگ کرتے ہیں, اور ان میں سے آپ ایک ہیں. تو اس حوالے سے بھی ذرا گائیڈ کریے اچھا, گا. اس میں دیکھیے یہ بڑا ایک کانسیپٹ ایمبیگوس ہو جائے گا اگر اس کی کلیئرٹی نہ دی جائے. ایک تو پہلی چیز جو مائنڈ ریڈنگ ہے وہ نیت ریڈنگ نہیں ہے, نیت اللہ کو پتہ ہے. نیت تو بالکل. مائنڈ ریڈنگ کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی انسان کی شخصیت کو جانتے ہوئے, اس کے مزاج کو جانتے ہوئے, اس کے مائنڈ کو ریڈ کر سکیں. وہ بھی ایسا کہ اس علم کی بھی لمٹس ہیں, یہ کامل تو اللہ کو ہی پتہ ہے کسی انسان کے اندر کیا ہے. جہاں تک دوسرا آپ نے سول کا کہا, تو وہ سول ریڈنگ سے زیادہ ورڈ انرجی ریڈنگ ہے. ہر بندے کی ایک انرجی ہے, وہ جس انداز سے سوچتا ہے, جو اس کی عادتیں ہیں, جو اطوار ہیں, جو طریقہ کار ہے, جو ریتل بیتل ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ ایک اورا کی شکل میں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے, اور اس کو بڑے آرام سے ہم ریڈ کر لیتے ہیں, پتہ لگ جاتا ہے کہ مطلب نارملی بات چیت کر کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا ایشو ہے. آپ کے بارے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو جو ریڈ میں نے کیا, آپ میں ایک ہڈن اینگر ہے, اور جب یہ غصہ ایکٹیو ہوتا ہے تو بہت زیادہ وہ, اور آپ کو نارمل ہونے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے. دل کے انتہائی آپ صاف اور سچے انسان, لیکن سم ٹائم کمیونیکیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کسی کو اپنا آپ سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر تیسرا جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے, وہ پرابلم آتا ہے کہ پریورٹیز نہیں کلیئر ہوتی ہیں, کنفیوژن رہتی ہے فیصلہ کرتے وقت. یہ 3 چیزیں میں نے ریڈ کی اور اتنے کم ٹائم میں. اچھا سر, بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو قاسم علی شاہ ہیں وہ جو ہیں ہوائی باتیں کرتے ہیں, when it comes to reality تو ریئلسٹک نہیں ہوتی. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, اصل میں نا ملک ایک بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے. اس میں ریئلٹی ورسز پرسیپشن کی ہمیشہ آپ جنگ رہے. حقیقت کچھ اور ہوگی, واقعہ کچھ اور ہوگا, پروموٹ کچھ اور ہوگا, بندہ کچھ اور ہوگا, اس کے بارے میں کمپین کچھ ہوگی. پنجابی میں ایک کہاوت جو ہوتی ہے نا, یا کھان, اس کو بننے کے لیے 200 سال لگتے ہیں. تو پنجابی کی ایک کھان ہے, راہ پہ جانے دے واہ پہ جانے. بالکل. اب ہوتا کیا کہ ہمارے ہاں لوگوں کا واسطہ نہیں پڑا ہوتا, لوگ بہت سطحی جانتے ہوتے ہیں, ان کے پاس انفارمیشن بڑی سطحی ہوتی ہے, لیکن وہ سطحی انفارمیشن کے باوجود اپنی غلط انفارمیشن کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کامل انفارمیشن ہے. اب ہمارے ہاں میں پڑھے لکھے لوگوں کو پڑھاتا ہوں, یقین کیجئے مجھے سول سروسز, بیوروکریسی اور مختلف اداروں میں پڑھانے کا موقع ملتا ہے. دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, وہ کتابیں نہیں پڑھتے, وہ کتابیں نہیں پڑھتے, تو ایک عام شخص کی حالت کیا ہوگی؟ ہمارا پڑھانے والا پروفیسر کتاب نہیں پڑھتا, تو یہاں پر جو پڑھنے لکھنے والا ہے وہ ایلین فیل کرتا ہے. تو یہ obvious ہے کہ میں جو پڑھتا ہوں, جو میرا ایکسپوئر ہے, مطالعہ ہے, میں دعویٰ نہیں کرتا بہت زیادہ ہے, لیکن دوسرے لوگوں سے تھوڑا سا بہتر ضرور ہے. میں ڈیلی اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہوں نالج میں, کتابوں میں, انفارمیشن میں, اور کوشش کرتا ہوں ریئلٹی کو جاننے کی کوشش کروں, اور وہ بات کروں جس کا کوئی حوالہ موجود ہے. تو الحمدللہ رب العالمین, میری ٹیم بھی اب ویڈیوز چیزیں آپ دیکھیں, میں کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہوں تو اس کا حوالہ ساتھ کوٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ موجود ہے, ایسا نہیں ہے یہ ہوا میں کی جا رہی. اور میں نے یہ بھی دیکھا آپ کی ویڈیو میں کہ آپ چلیں بکس کے حوالہ سے یا نالج کے حوالے سے بات تو کرتے ہیں, لیکن آپ کی موسٹلی ویڈیوز میں مجھے قرآن و سنت کے جو ہے نا وہ ضرور وہ ملتے ہیں پہلو, اور آپ ضرور گائیڈ کرتے ہیں اس حوالے سے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو یہ ایک بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے. بالکل لوگوں کو مطلب ایک چلے دنیاوی تعلیم تو سے ہٹ کے آپ جو ہے نا دینی تعلیم کی طرف بھی لوگوں کو راغب کرتے ہیں. تو سر جیسے کہ آپ زندگی کے معاملات پہ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اپنے دنیاوی معاملات جو ہیں وہ ہینڈل کرنے چاہیے, لیکن کبھی کبھار ہم لوگ اس جنگ میں ہوتے ہیں دینی اور دنیاوی, تو وہ ایک خلیج سی ہے, لوگوں کے اختلافات ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو اس سچویشن میں جب آپ کی کسی سے آرگیو ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ درگزر کرنا چاہیے. زندگی میں بڑی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر سوال کا جواب نہیں ہوتا, خاموشی ہوتی ہے. بڑی گیندیں کھیلنے والے نہیں ہوتی, بڑی جگہ پہ رستہ دینا ہوتا ہے, بڑی جگہ پہ خاموشی اختیار کرنی ہوتی ہے, بڑی جگہ پہ اگنور کرنا ہوتا ہے, اور یہ سیکھے بغیر آپ ایک ہیلدی لائف میں جی سکتے ہیں. اچھا سر, میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ لائف میں اگر آپ کو چوز کرنا ہو, جیسے کہ آپ جو ہے بڑا زیادہ زور دیتے ہیں کہ آپ اپنی سکسیس کے بارے میں نا لوگوں کو, کہ سکسیس جو ہے از اے کی آف ایوری تھنگ نا, لیکن لوگ اکثر جو ہے نا الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ سکسیس لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ ہی ہے.
آج کل کا جو دور ہے لوگ جو بڑے پریکٹیکل ہو گئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ سکسیزفل ہونا صرف منی ہونا یا اچھا اسٹیٹس ہونا جو ہے سوسائٹی میں وہی ہے. تو یہ چیز ذرا کلیئر کر کے. دیکھیں ایک کامیابی کا مٹیریل سائڈ ہے. سوسائٹی مٹیریلسٹک کیونکہ ہوئی ہے تو مٹیریل سائڈ پہ کھڑی ہے کہ جو دکھ رہا ہے وہی بک رہا ہے, وہ پیسہ ہے, دولت ہے, سب چیزیں ہیں. لیکن اس کی ایک بڑا اہم پہلو وہ جو روحانی اور ایک اندر کی دنیا کا پہلو ہے. آپ جتنا مرضی کامیاب ہو گئے ہیں, اگر آپ کے اندر سکون نہیں ہے, آپ کے اندر اطمینان نہیں ہے, آپ میں ایک ٹھہراؤ نہیں ہے, آپ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہیں, خوش نہیں ہیں, آپ سرشاری کی کیفیت میں نہیں ہیں, آپ اپنے کام کو انجوائے نہیں کر رہے, تو میرا خیال ہے یہ ناکامی ہے. مطلب وہ پیسہ بھی پھر وہ ناکامی ہے دراصل. آپ کے یہ دونوں کا توازن ہے, یہ بھی ایک بیلنس ہے بیسیکلی کہ آپ دنیاوی طور پہ تو کامیاب ہیں ہی ہیں لیکن آپ کے اندر بھی خوشی ہے, اطمینان ہے اور ذہنی سکون آپ کے پاس ہے. آن اسکرین تو ہم لوگ آپ کو دیکھتے رہتے ہیں, آپ کی ویڈیوز جو ہے بہت زیادہ ڈیلی بیسس پہ لوگ شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پر. کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو جائے دینی یا دنیاوی, موسٹلی ہم لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. لیکن ان سب سے ہٹ کے میں جاننا چاہوں گی کہ پرسنل لائف میں قاسم علی شاہ کیسے ہیں؟ دیکھیں میری 2-3 بڑی مصروفیات ہیں پروفیشنلی. میں اس فاؤنڈیشن کو ہیڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں 3 ٹی وی چینلز کا وائس پریزیڈنٹ ہوں, نیوز 1 کا, ٹی وی 1 کا, بسیب کا. اس کے ساتھ کہہ لیجئے کہ میری کوئی ٹریننگ کوچنگ کی کنسلٹنسی کا بھی ایک میرا بزنس ہے یا کام کہہ لیجئے. تو میرے پاس الحمدللہ میرے جو پروجیکٹ ہیں اس میں کوئی 150 لوگ میرے پاس کام کر رہے ہیں. 70 لوگ تو صرف اس فاؤنڈیشن میں کام کر رہے ہیں. اوور آل میں دیکھوں اگر تو ایک بڑی ٹیم ہے میرے ساتھ جڑی ہوئی. تو میں اپنے وقت کو تقسیم کر لیتا ہوں, کوشش کرتا ہوں 2 حصوں میں, 3 حصوں میں. ایک حصہ تو میرے کام کے لیے, اور میں ورکاہولک ہوں, ٹائم کا بڑا پابند ہوں, اچھا پلانر ہوں, پرو ایکٹیو ہوں, اور اسٹریٹجی بنا کے سارے کام کرتا ہوں. ان پلان نہیں کرتا, میں اپنا منٹ ضائع نہیں کر سکتا, میری طبیعت میں نہیں. ٹائم از منی, سو آپ اس چیز کو میرے فالو کرتے ہیں مطابق یہ ایسی چیز ہے جس کو ضائع کرنا دراصل اللہ کی ناشکری ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی آپ نے اس کو ضائع کر دیا. دوسری چیز جو ہے, دوسرا میرا حصہ وہ میری فیملی کے لیے ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں ٹائملی کلوز کر کے اپنے بچوں کو, اپنے فیملی کو, اپنے بزرگوں کو ٹائم دے سکوں. ٹھیک ہے سر, جیسے کہ فیملی کا آپ نے ذکر کیا تو ڈیفینیٹلی ہماری لائف میں فیملی بڑا اہم رول ادا کرتی ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ بہت زیادہ بزی بھی ہوتے ہوں گے, اپنے اسکیجولس میں سے ٹائم اپنی فیملی کو, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک اہم ٹائم میں اپنی فیملی کو بھی دیتا ہوں. سو میں جاننا چاہوں گی قاسم علی شاہ جیسے کہ آن اسکرین نظر آتے ہیں ایک سنجیدہ پرسنالٹی, تو فیملی بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ اچھا, وقت کے ساتھ ساتھ میں نے سیکھا کہ بچوں کو, بیوی کو, والدین کو, رشتوں کو, ان کو کوئی سیلیبریٹی نہیں چاہیے ہوتی ہے. بالکل. آپ کی بیوی کو خاوند چاہیے ہوتا ہے, بچوں کو باپ چاہیے ہوتا ہے, والد کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے, بہنوں کو بھائی چاہیے ہوتا ہے. تو آپ گھر جانے سے پہلے میں سب کو سکھاتا بھی ہوں کہ اپنا پیشہ, اپنا عہدہ, اپنی پاور, اپنی ساری کامیابی باہر رکھ کے جائیں اور ایک نارمل انسان کی طرح بیہیو کریں. تو اللہ کا بڑا شکر ہے, بچوں سے میری دوستی ہے اور ایک میرا بڑا فرینڈلی ریلیشن ہے. والد صاحب سے بڑے احترام کا بھی ریلیشن ہے, شیئرنگ بہت اچھی ہے, اور میرا بڑا ٹائم میری فیملی کے ساتھ, بہن بھائی. والد صاحب کا آپ نے ذکر کیا, اور میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی کل ہی, اس میں آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے کافی ایئرز بعد اپنے والد صاحب کو جو ہے حق کیا, اور بڑا اچھا جسچر ہوتا ہے کہ جب آپ ایڈمائر کرتے ہیں. موسٹلی ہم لوگ جو ہیں جانے انجانے اپنے پیرنٹس کو بھول جاتے ہیں. تو مجھے وہ چیز بڑی اچھی لگی کہ آپ نے کہا کہ میں جیسے اپنے بچوں کو حق کرتا تھا, تو مجھے یہ فیل ہوا, یہ ریئلائز ہوا کہ مجھے اپنے فادر کو بھی جو ہے ایک اچھا جو ہے کس طرح سے رسپانس یا اچھا گیسچر دینا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ سے. ابھی جو آڈینس آپ کو GNC گلوبل کے تھرو دیکھ رہی ہے, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, یہ اختتام پہ میسج میرا یہی ہے کہ محنت کریں, اللہ محنت کو ضائع نہیں کرتا. کچھ محنت کے نتیجے یہاں دکھ جاتے ہیں, کچھ تھوڑی دیر بعد دکھتے ہیں, اور کچھ آخرت میں دکھتے ہیں. تو کامل ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا جو نظام ہے, اتنا بڑا کائنات کا وہ مالک ہے, نظام چلا رہا ہے, اس میں محنت ضائع نہیں جاتی. تو اللہ نے آج تک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کیا. ہماری کیا چھوٹی سی لائف ہے, اس میں ایفرٹ کریں, اسٹرگل کریں پورے ایمان اور توکل کے ساتھ, اللہ صلہ ضرور دے گا.